کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 15 شعبان آیا؟ قبرستان تھا، مسجد تھی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ قبرستان کو چراغاں کیا، صحابہ کو دعوت دی، آؤ جائیں گے قبرستان کو، رات میں نماز پڑھی، 100 رکعت کی نماز جو تم بنا لیے ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ اچھا بھائی مکی دور میں پڑھا ہی کیا ہے، قسم و پرسی کا زمانہ تھا، مسجد نہیں بنی تھی، اس واسطے 13 سال نہیں پڑھا، چلو مان لیا۔ لیکن مدنی دور میں تو مسجد نبوی بن گئی 1 ہجری کے اندر، پھر 2 ہجری 15 شعبان گزرا، 3 ہجری 15 شعبان گزرا، 4 ہجری 15 شعبان گزرا، 5 ہجری 15 شعبان گزرا، 6 ہجری 15 شعبان گزرا، 7 ہجری 15 شعبان گزرا، 8 ہجری 15 شعبان گزرا، حتیٰ کہ 8 میں تو مکہ بھی فتح ہو گیا، پورا حجاز آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں پوری حکومت چھا گئی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تو اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ پھر 9 ہجری آیا، اس کا 15 شعبان میں کم از کم کیا کہ دیکھو بھائی اب تو ہم نے جو کام کے لیے آئے تھے، مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، اطراف و اکناف کے تمام قبائل بھی اسلام قبول کر لیے اور تمام جگہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ اب تو ہم بڑے ہی خوش اخلاقی سے بہت بڑے شاندار طریقے سے چراغاں کریں گے، اور جو بقی کا قبرستان ہے اس کو ہم بھر دیں گے پورے لائٹنگ سے، پھولوں سے، اور صحابہ کو دعوت دیں گے کہ آؤ بھائی سب کے سب آ جاؤ، ہم دراصل آج قبرستان جائیں گے اور سیدھے اس کے بعد مسجد نبوی آ جاؤ، ہم 100 رکعت کی نماز پڑھ لیں گے۔ کرے ایک روایت لاؤ، ایک لفظ لاؤ، ایک لفظ، کہیں سے تاریخ کا نہیں، حدیث کا نہیں، کہیں سے بھی ایک لفظ لاؤ کہ اللہ کے رسول نے اس دن کوئی اہتمام کیا، پھر تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں جی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی اہتمام نہیں کیا۔ 10 رمضان 10 شعبان گزرے، 10 عیدیں گزری۔ عید کے دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی، یہ تمام روایتیں شاہد ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھے، یہ تمام روایتیں شاہد ہیں۔ لیکن 15 شعبان میں کیا اللہ کے رسول نے دعوت دی نماز کے لیے، یا رات میں قیام کیا، یا صحابہ نے کیا، یا ابو بکر نے کیا؟ 3 خلافت کے سال آئے حضرت ابو بکر کی زندگی میں، کیا انہوں نے شب برات منائی؟ 15 شعبان آئے حضرت عمر کی زندگی میں، کیا انہوں نے قبرستان گئے اور وہاں پر کچھ نہ کچھ کیا اور خبروں کے لحاظ سے وہاں پر دعائیں کی، پھر آ کے 100 رکعت نفل نماز پڑھی؟ حضرت عثمان کے دور میں 12 سال آئے، 15 شعبان آئے، کیا حضرت عثمان نے کیا؟ حضرت علی کے دور خلافت میں 5 یا 4 آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 سال تو 15 شعبان آئے، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اب تم خود ایجاد کر لو ادھر ادھر کی کیا ہے منقطع ضعیف روایتیں شامل کر کے لوگوں کو بہکاؤ کہ دیکھو بھائی اس دن تو جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں سب ضعیف منقطع روایتیں ہیں، اور نہ کسی نے منایا، نہ صحابی نے منایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ ہاں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب قبرستان گئے تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، تو مجھے شک ہوا کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس بھی گئے ہوں گے، اس اعتبار سے میں نے بھیجا کیا تو اللہ کے رسول بقی کے قبرستان میں تھے، اور جب واپس آئے تو میں بھی جلدی دوڑتی آ گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول اندر آئے تو اماں عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم نے میرا پیچھا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم ہی
رسول سے خیانت کا اندیشہ ہے؟ یعنی تم نے یہ سوچا کہ میں تمہاری باری پہ دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خیال آ گیا۔ ایسے ہی بس یہ ایک روایت کو لے کر جوڑ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو قبرستان گئے تھے وہ دراصل کیا تھا؟ 15 شعبان کی رات تھی۔ اور دوسری روایتیں جھوٹی طور پر ترمذی وغیرہ میں ہے جو کہ جوڑ دیا گیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ موضوع اور منقطع روایتیں ہیں۔ اس میں کیا بات ڈال دی گئی؟ اس دن جو کوئی فرمایا کہ عائشہ میں اس واسطے قبرستان گیا کہ اس رات اگر کوئی آتا ہے قبرستان پھر اس کے بعد اتنی رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کی ضعیف تر روایتوں کو لا کے شامل کر دیا۔ حالانکہ بخاری کے اندر صحیح تر روایت صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور اماں عائشہ نے خیال کیا کہ کہیں دوسری جگہ گئے ہوں گے، واپس آئے تو اماں عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بات ایسی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور تمہیں آواز نہ پہنچے ایسے میں اشارہ کیا اور میں بھی اشارہ کیا اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آئیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سنائیں۔ جب آئے تو کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ اہل قبرستان بقی کے قبرستان میں جاؤ اور ان کے لیے دعا مغفرت کرو، اور وہ گئے دعائے مغفرت کی۔ بس اتنی خبر صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کب گئے؟ وہ 15 شعبان ہی تھی، اس کی یہ فضیلت ہے، فلاں ہے، یہ تمام چیزیں جوڑ لیا گیا۔ اتنی بات ہے کہ گئے تھے اور وہ منانے کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کبھی بھی جاتے تھے، کئی اوقات گئے ہیں، اور جب بھی گئے ہیں جب دعائے مغفرت کے لیے گئے ہیں تم بھی جاؤ کبھی بھی۔ 15 شعبان مخصوص نہیں ہے لیکن ہم 15 شعبان کے علاوہ کبھی جاتا نہیں۔ اس دن لائٹاں وغیرہ لگا کوئی سے بلاتے اندھیرے میں جاؤ بولو نا اسے، ہاں وہاں اٹاکا کو مر جانا انہیں جانگا بغیر لائٹنگ کے، کوئی بھی ساتھ نہیں، اکیلے جا کے دعا مغفرت کر کے آؤ بولو، کریں گا؟ جانا اکیلے اس طرح گئے تو پھر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہوگا؟ خشیت طاری ہوگی، ارے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ ہیں، سب مر گئے کھپ گئے۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری بھی یہی حالت ہوگی۔ موت کی یاد کے لیے جاؤ بولے تو وہاں لائٹنگ لگا کو وہاں میٹنگ پوائنٹ رکھتے لڑکے لڑکیاں ہمارے ہاں وغیرہ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، کئی لوگ ملنے کی میٹنگ پوائنٹ رکھتے کہ قبرستان کو وہاں آ جاؤ وہاں ملیں گے رات میں بول کے، وہاں بھی گناہ کرتا آ کے بدبخت، ہاں کون سی نیکی کرے گا جی، اور اس کو بنا لیا سنت۔ یاد رکھیے یہ چیز کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ اگر وہ فضیلت والی رات ہوتی تو اکیلے اللہ کے رسول نہیں جاتے بلکہ صحابہ کو کہتے، اور اگلے سال آتا تو پورے صحابہ مل کے جاتے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، بدعات سے بچو۔ پہلے ہی ہم جو عمل کرتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اب ان میں بدعتوں کو بھی شامل کر لیا تو یاد رکھو پھر تو پوری غارت گری، جو کچھ بھی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی، کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے، اور ان بدعتوں کی وجہ سے کبھی کبھی ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ہاں جو بدعتی ہے اسے ہدایت ہی نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے آپ لوگ وہ کام کرو جو سنت سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اس کو کبھی نہ کرو۔